مجھے اچھی طرح یاد ہے دادا ابو کو تکلیف تھی، دوا کوئی مل نہیں رہی تھی، تو کہندے پت سر چ بہت درد ہون رہی ہے۔ میں نے کہا اچھا پھر کیسے حل ہوگا؟ کہندے پت فلانی گولی لب کے لیا۔ کیڑی؟ مدانی جوٹ علی۔ مدانی جوٹ سمجھتے جو وہ 4 کا جو ہے بیچ میں لائیں۔ میں نے کہا جی وہ پوری تو نہیں پڑی، ٹوٹی ہوئی ہے۔ کہندے لے اب اٹھا کے کوئی بھی دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، کہنے لگے سر درد ٹھیک ہو گیا۔ کدی یار لوگ جڑی طاقت دی دوائی سوا پا کے کہندے مکھن چ جا کے کھالا کھ لینی۔ تو نفسیاتی معاملے بھی ہوتے ہیں۔ رب کے ساتھ ذہن سے، وجود سے، نفس سے، سوچ سے، فکر سے، دل و دماغ سے اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اللہ کے ساتھ جڑیے۔ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آ رہا اور سمجھ نہیں آ رہی، خالی ہاتھ کر بھی رب کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، وہ تیرے حال اور احوال بھی جانتا ہے۔ وہ زبان مقال سے نہ بولے۔ گنگیاں دی کون سندا ہے تے انیاں نو خواب کون بخاندا ہے؟ دیکھ نہ سکنے والوں کو خواب دکھانے والا تو، اور بول نہ سکنے والوں کے بول سمجھنے والا تو۔ یہ دل کے راز جانتا ہے وہ۔ اپنے رب سے کبھی نمانی شکل بنا کے کہہ دیں، بچہ ہو نا تھوڑا سا ویسے موڈ بنا ہوا تو ماں پہچان میرے پتر نو بھوک لگی ہے، وہ 100 دفعہ کہنے ہیں میں نو نہیں لگی، پھر بھی ماں سمجھ جاتی ہے نہیں میرا بیٹا ناراض ہے۔ ان نمانی شکلوں کو بھی رب کے در پہ لے آیا کریں، اور کبھی عاجزی اور عارضی بنیادوں پہ نہیں، مستقل بنیادوں پہ رب کے سامنے بیٹھ کے روئیں۔ میرا رب کل بھی سنتا ہے، آج بھی سنتا ہے۔ حضرات گاڑی کے سامنے ایک کتیا کھڑی ہے، کتیا آج ہی کی بات ہے، اپنا ہی بچہ کہنے لگا بابا آپ جب دکان پہ گئے تھے نا یہ منہ اوپر کر کے نا رو رہی تھی، آوازیں نکال رہی تھی، تو کیا اس کی آوازوں کو میں تو نہیں سمجھ سکا، اس کا رب سمجھتا ہے؟ کہ جی جن کو ہم جانور کہتے ہیں نا کہ وہ بولتے نہیں ہیں، وہ بھی بولتے ہیں، نظریں اوپر اٹھاتے ہیں، منہ رب کی طرف کرتے ہیں اور اپنے پروردگار سے مانگتے ہیں، سر جھکا کے رکھتے ہیں۔ ان کی اس عاجزی کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا کر دیتا ہے۔ کہاں جا کے ان کے بڑے آپریشن ہوتے ہیں، کہاں ان کی سوئیں باندھی جاتی ہیں، کہاں ان کے نفس جو ہے باندھے جاتے ہیں، کہاں ان کی روٹی رزق کو باندھا جاتا ہے۔ یہ ہواؤں میں اڑنے والے ہوائی روزی والے پرندے، میرا رب ان کو خالی پیٹ نہیں لٹاتا۔ لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر۔ اور تم توکل کر کے اپنے پروردگار پہ دیکھو تو صحیح، وہ پرندوں کو بھوکا نہیں مرنے دیتا۔ ان کے کون سے پڑھولے اور مرکز ہوتے ہیں، تم نے نیچے زہریں ڈالی ہوتی ہیں، شکنجے لگائے ہوتے ہیں، پھندے لگائے ہوتے ہیں اور کڑکیاں لگائی ہوتی ہیں، تم نے ان کو پھنسانے کے لیے بہت کچھ شکار کرنے کے لیے شکاری بن کے بیٹھے ہوتے۔ میں پھر بھی ان کو روٹی روزی دے کے شام کو ان کے گھونسلے میں واپس لوٹا دیتا ہوں۔ میں رب ہوں، میرے پہ یقین تو کر کے دیکھو۔ میری بہن، میری بیٹی، میری بہو، میری عزت، میری آبرو رکھ کے، اللہ کی عزت کا خیال رکھ کے، کتاب و سنت کا خیال رکھ کے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات اور سیرت کو اپنائیے۔ اگر محروم بھی دنیا سے چلے گئے تو پھر بھی حرج نہیں، بہت کچھ ملے گا۔ جو دنیا سے محروم چلا گیا، یقین اور عقیدے کے ساتھ چلا گیا، قیامت بھی اس کی ہے، جنت بھی اس کی ہے، سب کچھ اس کا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے در کا فقیر رکھ، اللہ اپنی کتاب کے ساتھ یقین کرنے والا پکا عامل بنا دے، حامل بنا دے، قاری بنا دے، اللہ حافظ بنا دے، ناظرہ پڑھنے والا بنا دے۔ اگر نہیں بھی آتا تو ہمارے کئی بزرگ ایسے بھی ہیں جن کو نماز نہیں آتی، سکھا کے تھک گئے پھر بھی نہیں آتی، لیکن ان کے کام سارے ہی ہو جاتے ہیں۔ کون کرتا ہے؟ انہیں تو کل حوالہ بھی پوری نہیں آتی، لیکن وہ اللہ اللہ کرنے والے ان کے بھی رب پوری کرتا ہے، سنتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو پتھر میں کیڑے کو روزی دے سکتا ہے اور اس کا حق پہنچا سکتا ہے، وہ آپ کا حق اور آپ کے حصے کا محبوب آپ کے قدموں میں خود ہی بھیج دے گا۔ یہی لے بہانے کر کے یہ پوری دنیا میں جو ہے نظام برباد کر کے، بدمزگی پیدا کر کے انسان ہونے کا ثبوت دیں۔ حیوان تو پہلے ہی بڑھے، لیکن وہ بھی بدنام ہے ہماری وجہ سے، وہ اتنی حیوانیت نہیں دکھاتے جتنی درندگی ہمارے اندر ہے۔ احباب نے سیرت النبی کانفرنس رکھی، اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اور آپ احباب جتنی محبت کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، سننا بھی ایک فن ہے، سارے بندے سن نہیں سکتے۔ یہ آپ لوگوں کی اگر تعریف کرنے جا رہا ہوں تو یہ تعریف اصل میں اللہ کی ہے۔ میرا رب یہ عنایتیں فرماتا ہے۔ سماعت، حسن سماعت بھی ایک فن ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، رب جسے دے دے۔ نذر اللہ امرؤ سمع مقالتی فحفظها فوعاها ثم اداها كما سمعها۔ یہاں جو نظارت، یہ بشارت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا